جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایک ریکوڈک بہت ایک کافی عرصے سے مختلف ایشوز کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ رہا تھا اور انٹرنیشنل کورٹ بھی ہم کچھ چیزیں گئے. الحمدللہ آج ایک بہت بڑا تاریخی دن ہے بلوچستان کے لیے, بلوچستان کے عوام کے لیے اور ہماری گورنمنٹ کے لیے کہ ایک ایسے پروجیکٹ کو ہم سائن کرنے جا رہے ہیں جو بلوچستان کی فیوچر میں تقدیر بدلنے میں اس کا بڑا ایک رول ہوگا. اور مارک برسٹو جو دنیا کا بہترین ان کا بیرک گولڈ کا وہ جو ان کا کمپنی ہے, اس کے آنے سے اور ہم ویلکم بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں مارک برسٹو صاحب کو کہ وہ یہاں پہ آئے ہیں. اور اچھی بات ہے کہ ہم نے کہا کہ مسلسل آپ کا یہ ہر وقت آپ دورے رہیں تاکہ یہ چیزیں آگے بڑھیں اور اس کے آنے سے ایک گیٹ وے بلوچستان میں انویسٹمنٹ کے لیے, ہمارے انویسٹرز کے لیے جو دنیا میں یہ چیزیں سمجھتے تھے کہ یہاں ماحول خراب ہے, یہاں پہ لوگ کام کرنا نہیں چاہتے ہیں. الحمدللہ ایسا نہیں ہے, مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کچھ چیزیں خراب ہوئی تھے. آج الحمدللہ اس کے آنے سے جو فیوچر میں ہم بہت سارے ایسے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آئیں گے, انویسٹر آئیں گے اور یہاں پہ انویسٹ کریں گے. اور آج ہم کہنے میں مجھے کوئی وہ نہیں ہوگا کہ ہم ایک سیکورٹی اور دوسرے چیزوں میں سے نکل کر ایک انویسٹ کے دور میں داخل ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ بلوچستان اور بلوچستان کے عوام جو ویسے بھی قبائلی طور پر ہم مہمان نواز بھی ہیں اور مہمانوں کا رسپیکٹ اور ان کا سیکورٹی ہمارا اپنا فرض سمجھتے ہیں, تو انشاءاللہ فیوچر میں بہت چیزیں بہتر ہوں گے. اور بلوچستان کے لیے اس پروجیکٹ کے میں جو اس میں جو سالانہ ہمیں 25% شیئر اور رائلٹی سارا ملا کے CSR کے مد میں $1 ارب سالانہ ہمیں اس میں شیئر ملے گا. اور وہ پاکستانی روپے میں آپ کو پتہ ہے 240 ابھی ریسنٹلی جو بھی ہیں اس کے حساب سے 200 ارب سے اوپر کی ہوں گی. یہ بھی ایک بہت اچھا وہ ہے بیرک گولڈ کمپنی اور مارک برسٹو صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک جو رائلٹی 4 سال بعد ریزنگ اس میں ہوگا اور اس کے بعد رائلٹی آتا ہے, لیکن وہ فرسٹ ڈے جس دن وہ کام شروع کریں رائلٹی ایڈوانس میں دیں گے. یہ بھی بڑی ایک بلوچستان گورنمنٹ کے لیے, عوام کے لیے, تاکہ ہم اس لیے کیا کہ بلوچستان کی گورنمنٹ کو سپورٹ کریں, وہ اپنے معاملات کو آگے بڑھائیں اور لوگوں کی بہتری کے لیے کام کریں. یہ کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ بھی ہے اور انویسٹ بھی ہے. $8 ارب کا یہاں پہ انویسٹ ہے اور یہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایک انویسٹ ہے. یہ پاکستان کی معیشت میں بھی بڑا اس کا کردار ہوگا اور یہ ایک بہت بڑا گیم چینج کے طور پر بھی ہماری اکانومی کا اس کا رول ہوگا. اور ساتھ ساتھ ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ اس میں بالکل انہوں نے پیورلی انشور کرا ہے کہ لوکل لوگوں کو وہاں پہ اکوموڈیٹ کیا جائے گا تاکہ وہاں کے لوگوں کو ہم وہاں پہ نوکریاں دیں, اور ان کو اگر وہ ٹرین نہیں ہے تو ان کو اپنے مختلف جو دنیا میں ان کے پروجیکٹ ہیں ان میں لے جا کے وہاں پہ ان کو ٹرین کیا جائے اور تاکہ یہاں لا کے ان سے کام لیا جائے. اور اسی سلسلے میں مختلف ٹیکنیکل کالج اور یہ چیزیں بھی کھولیں گے تاکہ یہاں کے لوگوں کو مائن سیکٹر میں بہتر سے بہتر تربیت دی جو ان کی ایکسپرٹیز ہے اور انہوں نے پورے دنیا میں مائننگ کے حوالے سے جو انہوں نے جو کام کر رہے ہیں. اس میں ایک بات آپ شاید پہلے بھی میں نے ذکر کیا, جب ہماری گورنمنٹ آئے تو چیزیں ہم نے یہ تو انویسٹر کے نہیں لیکن پاکستان گورنمنٹ اس میں ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو کہا کہ بلوچستان کا شیئر بڑھایا جائے تاکہ بلوچستان کے ایک تو حالات خراب ہیں معاشی طور پر اور ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں, اور یہ اچھا میسیج بھی جائے گا بلوچستان کے عوام کے لیے. لیکن
یہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کے، اس ٹائم کے عمران خان کے، آج میاں شہباز شریف سے. دونوں نے اس چیز میں کوئی نہ روک ٹوک کیا اور نہ کچھ کیا. اور 25% شیئر میں جو 200 ارب روپے 10% فری تھے مارک برسٹو کی طرف سے اور بیرک گولڈ کی طرف سے، اور جو 15% مزید تھے اس کو انٹرفسٹا اور ان کی پیمنٹ اور چیزوں کر کے 200 ارب روپے انویسٹ کیا ہے اس 15% کے اس پہ کہ وہ رننگ ایکسپینڈیچر اور سارے چیزیں. یہ میرے خیال میں ایک فیڈرل گورنمنٹ کی بہت ایک اچھا ایک اقدام ہے. ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں بلوچستان عوام کی طرف کہ انہوں نے اتنا بڑا انیشیٹو لیا، اور صرف اس وجہ سے کہ بلوچستان کے لوگوں کو یہ یقین دلایا جائے کہ ان کے ریسورسز انہی کے بہتری کے لیے اور ان کے لیے خرچ ہوں گے. جس طرح پہلے میں نے بھی کہا تھا کہ اس کے آنے سے، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا مائننگ کمپنی ہے، تو اس سے ہمارے لیے رستے بھی کھل جائیں گے. جیسے بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے بلوچستان منرل کے حوالے سے بہت زیادہ ہمارے ریسورسز ہیں، منرلز بہت زیادہ ہیں ہمارے بلوچستان میں. تو یہ ایک اچھا ایک اقدام ہے. یہاں پہ جو کام شروع ابھی الحمدللہ ہو گیا، اور یہ جا کے 14 اگست کو باقاعدہ اس کی پاکستان ڈے کے حساب سے ہم نے تاریخ کو وہ کیا کہ 14 اگست کے دن ہی اس کو ہم شروع کریں. تو یہ ساری چیزیں جو اس میں ہیں، اور ساتھ ساتھ CSR کے مد میں جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو بھی کمپنی پیسے دیتے ہیں، چیزیں دیتے ہیں، ہمارے ساتھ اس طرح کا ایکسپرٹیز نہیں ہے. تو ان کی سو کائنڈ کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنا خود ایکسپرٹیز وہاں سے لائیں گے، اور یہاں پہ ولیج پلاننگ یا ٹاؤن پلاننگ ہم خود کریں گے. CSR کے مد میں جو بھی پیسے ہوں گے ادھر جس ایک بہترین طریقے سے اور اچھے ولیج جو لوکل ٹچ بھی ہو، اور ساتھ ساتھ ان کو ہر قسم کی سہولت ہو اور دیر پا ہو. تو یہ بہت اچھی چیزیں ہیں، اور امید ہے کہ جلد چیزیں شروع ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدد کریں اور اس پروجیکٹ کو کامیاب کریں. آمین. So thank you, Chief Minister, and very good afternoon to all of you here today. I want to start by saying, you know, when you read about Baloochistan and Pakistan, and you watch the television, sometimes you don't get the right picture. And so I would want to start by saying, on behalf of me and my team, we felt so very welcome to Baloochistan, and we appreciate the welcoming. I have visited ریکوڈک, and there we were welcomed too. And so today, as the Chief Minister explains, is the start of a voyage. And as you know, voyages, many of you travel through the desert, you always have challenges. But if we work together, we can get to our destination. And we had some difficult starts to ریکوڈک, but I think the ریکوڈک story is a lesson to everyone. Everyone in this world where people spend too much time fighting and not talking. Because when you talk, you find solutions. And we are proud to be part of that solution that was created through Berik's commitment to invest in world-class projects, and the Baloochistan government and the Pakistan government prepared to engage to find a win-win situation. And you know, many people talk about partnerships, but there's only one partnership really. That's when it's 50-50.
And the ریکوڈک project today is a much better project for everyone than the project that was discussed back in 2012. And most importantly, when we started the conversation, all of us believed that we needed to find a way to allow Baloochistan to be a real partner, not just a benefactor, but a partner in ریکوڈک. And so we're very pleased today, as we shared with you in the framework agreement, that Balochistan gets 25% of ریکوڈک. Importantly, the other partners and the government of Pakistan pays for Balochistan's investment. So Balochistan gets the benefits immediately, doesn't have to wait. It also gets royalties, and we have discussed ways for Balochistan government to get benefits early, so they don't have to wait until the mine is producing. And also, we have agreed that some of the future benefits we will bring forward and invest in communities, because our vision together is we want to start ریکوڈک with a focus of being Balochistan in its character, its culture. So it's important we start investing in education, vocational training, technical skills, and of course, not only labor, but professional careers, engineers, accountants, human resource practitioners, etc. And so we have a plan, and today is really just to share with you that we've all agreed on our destination. And the objective is we will communicate with you as we go with this voyage. And we see that as journalists and reporters, you are the people who will communicate and also hold us accountable for what we say, because we're going to tell you what we're going to do, and then we're going to tell you what we've done and tell you some more, and we will be in regular contact. And that for me, everyone, is a very important commencement. We have some final documentation, legislation, and approvals from and endorsement from the Supreme Court to complete, but we are in agreement of our overall objective, and we have agreed on all the key principles which we will work together with. And we see this as a real partnership. And then finally, I would like to just share with you, we want this to be something we're all proud of. We want it to be a project that has the culture of Balochistan, and also we all agree that if we do it right, it will be the first of many investments in this region. And as many people say, Balochistan has never had the real opportunity to participate in the natural endowment that was given by God. And so we have a responsibility to make sure that we bring those natural resources to benefit, for the benefit of all stakeholders. And as the Chief Minister and I discussed, the most important stakeholders are the people of Balochistan and the people immediately, the communities around ریکوڈک. They need to benefit. And finally, you will start seeing some progress as we move to establish the legal vehicle to be able to start the feasibility study
And it's important you understand the feasibility study needs to be done so we can measure what we do in the future, and also we set the baseline study so we understand our impact on the environment, and we are then able to mitigate, to correct the impact. Barrick is a global business. We always design the closure of a mine before we start building it, because we want this to be the best example of responsible mining. I think I can spend the rest of the afternoon talking to you, but that's not what we're here for. So if there are any questions, we would be... I think we'll ask somebody in charge to manage the process. Yes. Sir, much has been said about the copper and gold multi-billion project ریکوڈک, but now the people are waiting for you and government of Balochstan and the federal government to translate your words into action. You spoke about the communities, really the communities. You have been to the area. They are living in stone ages. They are deprived of schooling, they are deprived of health facilities, they are struggling for drinking water. So what the ریکوڈک will be, your company will be doing to provide these at least basic facilities? Yes, and I think that's a very good question, but I would point out that nothing has value unless you can deliver it. So you can dream, and it will always stay in the ground. So the key step here is that we have a plan. And I would explain to you directly, my whole career I've worked in developing countries, and I understand the importance of communities, impoverished communities. And so the important thing is it's a voyage, and we all need to do this together. You don't have to go and help the community, but you can communicate honestly and transparently. And so I'll give you some examples. The most important one is potable water. In this part of the world, particularly ریکوڈک, there's water, but it's brackish, and we need to clean it because we believe that everyone has a right to clean water to drink. Again, in the ریکوڈک area, there are schools. The problem, there are no children and there are no teachers. So we have to work together to invest in those schools, in those communities, because ریکوڈک is potentially a very long life mine which will be able to give jobs to generations, 3, 4, 5 generations. So the foundation, like a house, has to be built on and with some stability. And I think the end of the day, as you correctly say, sir, talking is cheap. You need to see some action. So watch this space. I have two questions. Number one is there is a massive demand from people of Balochstan, particularly from some political parties, that the agreement must be made public. And a citizen has moved Balochstan High Court with the plea that the agreement is not being made public, and it has made secret. So what is the logic behind making it secret? My second question is, people of Balochstan... Press release after the framework agreement, and you're a reporter, so I'm sure you can read these things. And the press release yesterday with the presentation, it's on our website. The agreement is transparent. It's there. You can evaluate it. And I will explain it to you because it's simple. It's not complicated. It's not secret. Barrick will own 50% of the project, and it will bring expertise, technical, financial expertise to develop. And Barrick has a long history of developing world-class assets, and I have spent my life building assets in very complicated jurisdictions, in poor countries like Mali, West Africa, Zambia,
Democratic Republic of Congo, etc. Plenty. You can look on the website. Yes. And I think the critical thing too is, and the Baloochistan government will have 25%, and its 25% will be funded, the 10% by the other parties, and the other 15% by the government of Pakistan. And the other 25 will be the state-owned enterprises of Pakistan. So Pakistan will have 50, of which 25 will be Baloochistan. Yes. And we will have 50. Sorry. اس میں جیسے آپ نے کہا بالکل ہم نے آتے ہی پہلے اس کو جو ہاؤس میں ہم نے ان کیمرہ بریفنگ دیا، تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ہم نے اس کو چھپایا نہیں ہے کسی چیز سے. ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم نے صرف سائن نہیں کرنا ہے، ہم نے اس کو گراؤنڈ پہ چلانا ہے. اور عوام سے اگر چیزیں چھپائیں گے تو چیزیں گراؤنڈ پہ اس طرح چلانا مشکل ہو جاتا ہے. ہم نے بالکل سب چیزیں، اور جو عوامی نمائندے عوام نے ان کو الیکٹ کر کے بھیجے ہیں ہاؤس میں، سب کو تک 65 کے اراؤنڈ ممبر ہمارے ہیں. ایک نے 9 گھنٹے اس میں ان کیمرہ بریفنگ رہا، اور ساتھ ساتھ جو چیزیں ہیں ہم نے اوپن ہی کر دیا کہ جو شیئرز ہے. اور آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ایک لیڈرشپ کے پاس میں خود ہی گیا، جتنے ہمارے یہاں پہ اختر مینگل صاحب ہیں، ڈاکٹر مالک صاحب ہیں، اور محمود خان چکزی صاحب ہیں، مولانا واسف صاحب ہیں، سارے جتنے بھی یہاں پہ لیڈرشپ تھے ہم گئے. مقصد یہی تھا کہ چیزوں کو اوپن کریں اور سب کے سامنے رکھیں. اور کیونکہ ہم ایک ایسے پروجیکٹ کو سائن کریں، ایک تو سینسیٹیو بھی بہت زیادہ تھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنلی اس کو ہار بھی چکے تھے. تو اس چیز میں پھر بھی بلوچستان کا اتنا شیئر میرے خیال میں ان کی بڑی مہربانی، اور فیڈرل گورنمنٹ کی، انہوں نے اس چیز کو اپنے برڈن لیا، اور بلوچستان کی بہتری کے لیے میرے خیال میں بہت بڑا اچیومنٹ ہے. اور اس سے میرے خیال میں چھپا تو کچھ نہیں ہے، اس میں 25% شیئر رائلٹیز ہیں، سارے چیزیں. ایون یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی بہتری کے لیے ہم نے، جیسے آپ نے شاہ صاحب نے کیا، وہاں کے لوگوں کی لائف کو بہتر کرنے کے لیے وہاں پہ باہر سے ٹیکنیکل لوگ لائیں گے کہ وہاں پہ اچھے ان کے لوکل ٹچ دے کے ان کے گھر اور چیزیں اور بیسک ان کی جو ایجوکیشن ہے یا بیسک ان کی رائٹس ہیں وہ ان کو گراؤنڈ پہ ملے. میرے خیال میں اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ چھپانے والی ہے. انشاءاللہ ہر چیز اوپن ہوگا، اور یہی چیزیں. Sir, there is an ongoing insurgency in Baloochistan, and those insurgents have also termed this agreement as their exploitation. So how concerned is the Berek Gold on this issue, and how does the government of Pakistan or Baloochistan want to address these all concerns? You know, the license to operate is your best security, and the community relationship that we build amongst the people of Balochistan. And so there are always detractors. We have spent a lot of time. Berek is not an army. It doesn't believe in investing in guns. We look to our partners in the Balochistan government and the Pakistan government to supply the security for us to do our job, along with the business people and the workers and managers from this country who are going to be operating on the mine. And I believe if we do it for the right reasons and we deliver results, people will respect this project. دانیال، اس میں جیسے آپ نے کہا بلوچستان کا ہسٹری بھی ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کے، اپنے انویسٹروں کو وہ کبھی نقصان نہیں دیں گے، اور انشاءاللہ اس طرح کا کوئی نہیں ہے. اور بلوچستان گورنمنٹ ہے اور ساری چیزیں، اور بلوچستان کے عوام سب سیکورٹی کے لیے ہم تیار ہیں. انشاءاللہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو بھی ہیں اپنے کے لیے شکوے علیحدہ چیز ہے. انسرجنسی ہمارے ایک اور چیز کی وجہ سے ہے، لیکن یہ کہ جو انویسٹر ہے میرے خیال میں کوئی انویسٹر کو یہ نہیں تنگ کرے گا یا اس کے اگینسٹ جائے گا. یہ میرے خیال میں بہت بڑا اچیومنٹ ہے. اس طرح کے کوشچن میرے خیال میں اچھا بھی نہیں رکھتے چیزیں. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں، انشاءاللہ سیکورٹی پورے بلوچستان کے لوگ دیں گے. آخری سوال. Political parties here in Balochistan, we have seen often they are complaining that the private companies don't share the actual amount of natural resources, the actual volume
like how much volume they have been getting annually. So will Berek share the total volume of natural resources they will start getting from Balochstan? Yes, and I think that's where, as the Chief Minister says, this is a real partnership. So the government is part of this mine. It's not a foreign investment. It's a foreign company in partnership with the people of Pakistan and Balochstan. And so absolutely, and we will be able to share it with you as well. And I think the key here too is just to give you some confidence. As you know, there's been lots of dynamics, political and commercial and legal with ریکوڈک. Today we've brought ریکوڈک project to share with the people, and it's been started under one government, finished under another government, and we have a unitary vision, all of us, because we all believe this is good for the country, and if it's good for the country, it's good for all investors. Yeah. Thank you very much. Thank you.